یہ جو 3 وظائف میرے چھٹے مولا نے بیان کی، صرف ان کی ایک مختصر سی تشریح۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انتظار کر۔ انتظار میں 2 حالتیں ہوتی ہیں، 2 انتظار کرنے والا، ایک تو جس کا انتظار کر رہا ہے اس کی یاد میں رہتا ہے۔ آپ دنیاوی معاملات میں دیکھیں، آپ کو فون کرے آپ کا کوئی عزیز، میں باہر سے فلاں جگہ سے فلاں ملک سے آپ کے گھر آ رہا ہوں، اب آپ جس کام میں بھی مصروف ہوں گے آپ کو اس کی ہی فکر رہے گی، اور جس ٹائم اس نے پہنچنا تھا اگر وہ نہیں پہنچا پھر پریشانی کی شکل اختیار کر لے گی، اضطراب کی شکل اختیار کر لے گی۔ ایسا ہے نہیں؟ انتظار انسان کو بے چین کرتا ہے۔ اب اپنے ایک چھوٹے سے عزیز کے لیے تو اتنا بے چین ہوتے ہیں، کبھی سوچیں زہرا کے لال کے لیے کتنا بے چین۔ آیا ہماری وہ حالت ہوتی ہے جو اپنے ایک معمولی سے عزیز کسی دوست کے لیے ہوتی ہے جب اس کا انتظار کرے؟ تو بس انتظار میں انسان اس کے یاد میں رہتا ہے۔ انتظار، مولا کا انتظار یعنی ہمارے دلوں میں مولا کی یاد ہو کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اور جب میں اس یاد میں ہوں کسی وقت بھی وہ آ سکتے ہیں تو پھر میں نے اپنے آپ کو ان کی پذیرائی کے لیے تیار کیا ہے یا نہیں۔ اب آپ مہمان کے لیے دوسرا کام کیا کرتے ہیں جب کسی کا انتظار کرتے ہیں؟ ایک تو اس کی یاد میں ہوتے ہیں، دوسرا اس کے لیے کوئی نہ کوئی تیاری بھی کرتے ہیں۔ بالآخر اس کو کوئی پروٹوکول بھی دینا ہے، اس کی شان شایان کوئی گھر میں انتظام بھی کرنا ہے۔ اب مہمان جتنی بڑی شخصیت ہوگی تیاری بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ مثلا اگر آپ کو کوئی بہت بڑا عالم، کوئی مجتہد کہہ دے میں آ رہا ہوں تو آپ یقیناً زیادہ اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اگر آپ اپنے ملک میں ہوں، کوئی بہت بڑی ہستی، کوئی گورنمنٹ کا بہت بڑا وزیر، تو ظاہر انسان جو ہے کتنا ان دنیاوی عام لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو زہرا کے لال کے لیے میری کیا تیاری ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا ولی آ رہا ہے، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی میرے انتظار میں نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں گم۔ کسی نے چھٹے مولا سے یہ سوال کیا کہ کب قائم کا ظہور ہوگا، کب وہ فرج جو ہے وہ حاصل ہوگی؟ یہ جو آپ ہر وقت ہمیں کہتے ہیں کہ منتظر ہو منتظر ہو، تو میرے مولا نے اس کو فوراً جواب دیا۔ وہ یہ جواب ہو سکتا ہے ہم میں بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ہو، میرے لیے ہو، کئی لوگوں کے لیے۔ مولا نے فرمایا وما لک والفرج، تیرا قائم کے ظہور سے کیا تعلق؟ انتا ممن ترید دنیا، تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا۔ تیرا ہم و غم صبح سے اٹھ کے شام تک یہی ہے، کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، دنیا کا کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، سارا دن تو اسی میں گزر جاتا ہے۔ کہاں بے چینی اور کہاں تیاری کی بات، وہ ہے ہی نہیں۔ اس وقت ہماری بھی اکثر یہی حالت ہے عزیزان، ہم اپنی اپنی دنیا میں گم ہیں، اپنے اپنے کاموں میں گم ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے شام تک ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اور وہی کرتے ہیں۔ اس پوری لسٹ کے اندر تھوڑے سی مہدی کی بے چینی کی حلاوت بھی شامل کر لیں، اور کچھ ان کے لیے گھنٹے، کوئی منٹ ان کی تیاری کے لیے بھی اپنے آپ کو، کچھ اعمال جو تیاری والے ہیں وہ میں بتاؤں گا کون سے، انشاءاللہ بعد میں یہ جو 2-3 پروگرام رہ گئے میں وظائف منتظرین پر گفتگو کروں گا، وہ بھی شامل ہوں، ایڈ ہوں، کہ مولا کو پتہ چلے میری امت کے لوگ ہاں میری یاد میں بھی ہیں، اور یہ کام میری تیاری کے لیے بھی۔ مولا یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا کسب و کار چھوڑ دو، رزق حلال کمانا چھوڑ دو، اپنے بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، گھر کے مسائل، نہیں نہیں نہیں، ان سب کے ساتھ تیاری ہو سکتی ہے، ان سب کو ہم ڈھال سکتے ہیں تیاری کی حالت، کیوں نہیں ہو سکتا؟ انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ تو بس انتظار جو ہے اس کی 2 حالتیں ہیں، ایک جس کا انتظار ہو رہا ہے اس کی یاد ہمیشہ رہتی ہے، اور جس کا انتظار ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تیاری رہتی ہے۔ اب تیاری فردی ہو، اجتماعی ہو، انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو۔ یہ تو پہلا وظیفہ تھا جو چھٹے مولا نے فرمایا۔ دوسرا وظیفہ فرمایا وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى، مہدی کے اصحاب میں داخل ہونے کا دوسرا جو وظیفہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ناصر بنیں تو ہمیں اپنے اندر حالت ورع پیدا کرنی چاہیے۔ ایک تقوی ہے، ایک ورع ہے۔ ورع یعنی تقوی سے بڑھ کر ایک حالت ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ واجبات کو ادا کرنا، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔
یہ ہے تقوی. یعنی جس چیز کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حرام ہے اس سے پرہیز کروں، یہ کیا ہے. لیکن اگر ایک ایسی چیز آ جائے کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا ورع ہے. چونکہ احتیاط ہے نا. مثلا ایک مال ہے، مجھے نہیں پتا یہ مال میرے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں. مجتہدوں سے بھی سوال کیا، مجھے کوئی سمجھ اس کی نہیں آ رہی. یہاں پرہیز کرنا یعنی کہتے ہیں مشتبہات، ایک ایسی چیز جہاں حلال و حرام کا اشتباہ ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، وہاں اپنے آپ کو اپنے رب کی خاطر اور اپنے وقت کے امام کی خاطر پیچھے ہٹانا، اسے کہتے ہیں ورع. مکروہات سے پرہیز، مستحبات کو بجا لانا. ایک واجب عمل کو کرنے سے پہلے مستحبات واجب بجا لانا تاکہ میرا وہ عمل جو ہے واجب عمل اس کے اندر تواضع پیدا ہو. ہم بس کا نماز پڑھتے ہیں لیکن خیالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. پڑھ تو نماز رہے ہوتے ہیں، دنیا جہاں کی فکریں، کاروبار کی فکریں، کئی مسائل. یہ نماز اگرچہ پڑھی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ قبول بھی کر دے، لیکن حالت ورع نہیں ہے. چونکہ اہل ورع جو ہیں ان کی نماز میں خشوع ہے، وہ دائماً خدا کی یاد میں. اب یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا. تھوڑا سا قرآن پڑھیں، کچھ دعائیں پڑھیں. جیسے کہتے ہیں اپنی نماز شروع کرنے سے پہلے اذان، اقامتیں، مشابہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں. یہ تھوڑے سے مستحبات اس واجب کو کچھ نہ کچھ حالت خضوع دیتے ہیں. اور جب انسان نماز پڑھے اس کے ترجمے کی طرف بھی غور کرے، اور یہ غور کرے کس کی بارگاہ میں پڑھا، کس کے سامنے کھڑا. یہ تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ انسان کے اندر حالت ورع. کوئی بات کسی کو کہنی ہے، پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، اس سے پرہیز ورع ہے. لیکن ایک دفعہ ایک بات غلط ہے وہ نہ کہے، یہ تقویٰ ہے. جہاں پتہ چل جائے حرام کا اور غلط کا، اس سے پرہیز تقویٰ ہے. جہاں شک ہو اس سے پرہیز ورع ہے. تو چھٹے مولا نے کہا ہے کہ مہدی کے ناصر وہ ہیں کہ جو صرف تقویٰ نہیں رکھیں گے، ورع کی حالت بھی رکھیں.